چاہیے کہ اس نے کل قیامت کے لیے کون سی تیاری کر رکھی ہے۔ آپ کا دن ایک ایک کر کے گزرتا چلا جا رہا ہے، سال گزرتا چلا جا رہا ہے، مہینہ گزرتا چلا ہے، ہفتہ گزرتا چلا جا رہا ہے، بچپنا چلا گیا، جوانی چلی گئی، بڑھاپا آ چکا ہے، قبر میں جانے والے ہو۔ اب بھی اگر ٹائم کی اور وقت کی فکر نہ کرو گے اور اس کی قدر نہ کرو گے تو کب کرو گے قبر میں جانے کے بعد؟ اسی وجہ سے اللہ کے روزہ پروگرام آخری شب ہے، رات کافی ہو چکی ہے اور میرے بعد 3 خطبہ کو 3 مقررین کو آپ کو سننا ہے۔ میرے بعد فوراً شیخ فضل الرحمان سراجی آپ کے سامنے آئیں گے، ان کے بعد شیخ امام الاسلام صاحب آپ کے سامنے آئیں گے، ان کے بعد شیخ جرجیت سراجی حفظہ اللہ آپ کے سامنے روبرو ہوں گے۔ مختصر وقت میں کچھ اہم باتیں آپ کے سامنے بیان کر کے میں اپنی بات کو ختم کر دوں گا۔ رہا ہے ہر کسی کو اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ مرنے کے بعد کل قیامت کے لیے اس نے کون سی تیاری کر رکھی ہے۔ آج ہے ہی نہیں اس بات کی ٹینشن، فکر ہے ہی نہیں لوگوں کو، گزر رہا گزرنے تو ابھی تو بچپنا ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں بچپنا کہہ کر کے اچانک جوان اور اس کے بعد سوچتا یار بچپنا ہمارا گزر گیا، ہم کچھ کر نہ سکے۔ اب آپ یہ بتائیے ہماری زندگی میں وقت کتنی قیمتی ہے؟ آپ کسی کو پیسہ دیں، کسی کو گاڑی دیں، کسی کو سامان دیں، آپ کو امید ہے کہ میں نے پیسہ دیا یہ واپس کر دے گا، آج نہیں تو کل کرے گا، کتنا بھی مہا کنجوس آدمی ہو، کنجڑ ہو، جیسا بھی ہو، آج نہیں تو کل کسی طرح نہ کہیں سے آپ پیسہ واپس لے لیں گے یا کما لیں گے۔ لیکن اگر آپ نے کسی کو وقت دے دیا، ٹائم دے دیا، آپ نے اپنی زندگی کا ایک دن دے دیا، اب بتائیے وہ ایک دن جو آپ نے اس کے ساتھ کاٹا ہے، آپ نے اس کے ساتھ وہ دن گزارا ہے، کیا وہ دن دوبارہ آپ کی زندگی میں واپس آ سکتا ہے؟ جیسے آج 2 مئی 2025 آج کا دن گزر گیا، اب بتاؤ میرے بھائیو آپ کی زندگی میں یہ دوبارہ 2 مئی 2025 نہیں آ سکتا ہے۔ یہ رات جو گزر رہی ہے آپ کی زندگی میں دوبارہ یہ رات نہیں آئے گی، کئی راتیں آئیں گی، لیکن یہ جو گزر رہا ہے یہ آپ کی زندگی میں دوبارہ آنے والی نہیں ہے۔ اسی وجہ سے زندگی میں سب سے قیمتی چیز آپ کی زندگی میں یہ وقت ہے جس کی قدر کرنا ہمارے لیے بہت ہی ضروری ہے، اور مسلمان اس معاملے میں سب سے زیادہ غافل ہے۔ بچپنے میں دیکھیے ٹائم سے اٹھ نہیں رہا ہے، پڑھائی کرنے کے لیے نہیں جا رہا ہے، وقت کی پابندی، آپ اندازہ لگائیے وقت کی اہمیت کو۔ ہاں ٹائم گزر جانے کے بعد آپ نماز ٹائم سے بے ٹائم میں پڑھیں گے، آپ کو اتنا ثواب نہیں ملے گا جو ٹائم سے آپ نماز پڑھیں گے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ نماز تمہارے اوپر میں نے وقت مقررہ پر فرض کی ہے۔ اب ظہر کی نماز عصر میں پڑھو تو آپ کو وہ ثواب نہ ملے، عصر کی نماز فجر میں پڑھو آپ کو وہ ثواب نہ ملے۔ میرے بھائیوں وقت کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے، جوانی میں جو کام کر سکتے ہیں بڑھاپے میں وہ کیا جا سکتا ہے، بچپنے میں جو کام کر سکتے ہیں وہ جوانی میں کر سکتے نہیں کر سکتے۔ پڑھائی کا وقت تھا وہ بچپنا 12 13 14 15 سال، اب سوچ رہے ارے یار میں نے پڑھائی نہیں کی، بہت ہی میں نے غلط کر دی، اب میں پڑھوں گا۔ اب کیا پڑھو گے؟ اب تو 1000 ٹینشن تمہاری زندگی میں لگے ہوئے، اب کہاں سے پڑھ پاؤ گے؟ اب کہاں سے وہ کام کر پاؤ گے؟ میرے بھائیوں اسی وجہ سے وقت کی اہمیت کو جاننا چاہیے۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ فرمایا نعمتان مبغون فیہما کثیر من الناس، 2 نعمتیں ایسی ہیں جن کے تعلق سے لوگ خسارے میں، گھاٹے میں، نقصان میں ہیں۔ آپ نے فرمایا الصحت والفراغ، پہلا تندرستی، آپ کے پاس تندرستی ہے، آپ صحت مند ہیں، آپ کے پاس کوئی بیماری نہیں ہے، آپ بہت ہی زیادہ اچھے کھا سکتے ہیں، پی سکتے ہیں، دوڑ سکتے ہیں، بھاگ سکتے ہیں، نماز پڑھ سکتے ہیں، کوئی کام کر سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں یہ تندرستی آپ کی زندگی میں بہت بڑی نعمت ہے، اور بیمار لوگوں سے پوچھو جو بیمار
بیمار ہو جائے، اب آذان کی آواز ان کے کانوں میں آتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ، ان کے کانوں میں یہ آواز سنائی دیتی ہے، جواب بھی دیتا ہے لیکن صحت ساتھ نہیں دے رہی ہے، وہ مسجد میں جا نہیں پا رہا ہے، وہ کھڑا نہیں ہو پا رہا ہے، وہ قیام نہیں کر پا رہا ہے، وہ سجدے نہیں کر پا رہا ہے، وہ وضو نہیں بنا پا رہا ہے کیونکہ وہ بیمار ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ تندرستی کتنی بڑی نعمت ہے۔ امام کائنات فرماتے ہیں اس تعلق سے زیادہ تر لوگ خسارے میں ہیں۔ کتنے تندرست لوگ ہیں جو اپنی صحت کو نہ جانے کیسی کیسی جگہوں میں جا کر کے بگاڑ رہے ہیں، شراب پی کر کے کڈنی خراب کر رہے ہیں، ایسی ایسی چیزیں کھا رہے ہیں جس کی وجہ سے جسم بیکار ہو رہا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ تندرستی بہت بڑی نعمت ہے، اس کی قدر ہونی چاہیے لیکن اس کی قدر نہیں ہو رہی ہے۔ پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں والفراغ، فرصت کے اوقات، ابھی آپ کے پاس ٹائم ہے، ابھی آپ کے پاس وقت ہے، ابھی آپ بیزی نہیں ہیں، مشغول نہیں ہیں، آپ فرصت کے اوقات میں گھر کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کے باوجود آپ ذکر نہیں کر رہے، اللہ کا نام نہیں لے رہے ہیں، اذان کی آواز سنائی دے رہی پھر بھی آپ مسجد میں جا کر کے نماز نہیں پڑھ رہے ہیں۔ آپ کی زندگی میں اتنا بیزی وقت بھی آ سکتا ہے کہ آپ کے پاس نماز پڑھنے کا بھی ٹائم نہ ملے گا، آپ سوچو گے کاش کہ میرے پاس ٹائم مل جائے اور میں نماز جا کر کے آرام سے ادا کر لوں، میں نماز پابندی کے ساتھ پڑھ لوں، اے اللہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے، ٹائم مل جائے تو میں قرآن کی تلاوت کر لوں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو نصیحت کرتے ہوئے آپ نے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمسا، 5 چیزوں کو غنیمت سمجھو 5 چیزوں کی آنے سے پہلے۔ او اندر چھک کے لوگوں، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو غنیمت جانو، 5 چیزوں کو امپورٹنٹ سمجھو 5 چیزوں کی آنے سے پہلے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں حیاتک قبل موتک، تم اپنی زندگی کو غنیمت سمجھو، امپورٹنٹ جانو اپنی زندگی کو، جو تم زندہ ہو اس کو تم غنیمت سمجھو موت آنے سے پہلے۔ آج تم زندہ ہو، آج تم نماز پڑھ سکتے ہو، آج تم روزہ رکھ سکتے ہو، آج تم قیام کر سکتے ہو، آج صدقہ خیرات کر سکتے ہو، چل کر کے مسجدوں میں جا سکتے ہو، اچھا کام کر سکتے ہو، کسی غریب یتیم کے کام آ سکتے ہو، کسی مظلوم کے کام آ سکتے ہو، لیکن مر جاؤ گے تو یہ نیکیاں نہیں کر سکتے ہو۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی فرماتے ہیں حیاتک قبل موتک، اپنی زندگی کو غنیمت سمجھو موت آنے سے پہلے۔ کہاں زندگی کو غنیمت سمجھ رہا ہے؟ زندگی ہے تو مستی کر رہا ہے، زندگی بار بار تھوڑی ملے گی، انجوائے۔ اب بتاؤ میرے بھائیو، آپ زندہ ہیں، اتنا بڑا عظیم الشان جلسہ یہاں اندر چک کے اندر رچایا گیا، ہاں اب آپ جلسے کے اندر آئے ہوئے ہیں، آپ کے پاس ٹائم ہے مولانا کی تقریر سننے کا، آپ کے پاس ٹائم ہے دین کو جاننے کا، آپ کے پاس ٹائم ہے مسجد مدرسہ کے لیے دان پردان کرنے کا، اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کا، لیکن آپ سوچ رہے چلو بعد میں پیسہ دے لیں گے، ارے بعد میں ہم پیسہ خرچ کر لیں گے، بعد میں تقریر سن لیں گے، کون جانتا کل کی سورج کون دیکھے گا یا نہ دیکھے، کوئی جانتا ہی نہیں ہے۔ اسی وجہ سے میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک صحابی کو سمجھاتے ہوئے فرمایا تھا کن فی الدنیا کأنک غریب و عابر سبیل، اے صحابی دنیا کے اندر اجنبی بن کر کے رہو یا پھر تم مسافر بن کر کے زندگی کاٹو۔ یہ صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر ہیں، جب انہوں نے اللہ کے نبی سے یہ جملہ سنا تو یہ جن سے ملا کرتے تھے یہی جملہ دہرایا کرتے تھے اذا امسیت فلا تنتظر الصباح، اے دنیا کے لوگوں صبح کر لو شام کر لو تو صبح کا انتظار نہ کرو، شام کر لو تو صبح کا انتظار نہ کرو کہ صبح کے اندر میں نیک کام کر لوں گا، صبح کے اندر میں عبادت کر لوں گا، ذکر و اذکار کر لوں گا، شام کیا پتا کہ سورج تم دیکھ پاؤ یا نہ دیکھ پاؤ۔ اسی وجہ سے حضرت عبداللہ ابن مسعود آگے جملہ ایک اور دہرا کر کے بتایا
کرتے تھے وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ، اے اللہ کے بندو جب تم شام کر لو تو صبح کا انتظار نہ کرو، جب تم صبح کر لو تو شام کا انتظار نہ کرو۔ کسی کو اتنا پتہ ہی نہیں ہے کہ کل کا سورج دیکھے گا یا نہ دیکھے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، وقت کی اہمیت کو جانو، اپنی زندگی کو امپورٹنٹ سمجھو، اپنی زندگی کو قیمتی جانو۔ حیات کا قبل موت کا، اے جوانوں، اے بزرگوں، اے یہاں کے مسلمان بھائیوں، ذرا سوچو یہ زندگی ملی ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اس زندگی میں اگر آپ نے راضی نہ کیا، مرنے کے بعد افسوس کے علاوہ کوئی اور چیز باقی نہ رہے گی۔ اسی وجہ سے جب موت کا فرشتہ انسان کے پاس آتا ہے، انسان کے پاس جب موت کا فرشتہ قریب آتا ہے، قرآن کہتا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اے لوگوں تم اللہ کے راہ میں اپنے مال کو خرچ کر لو اس سے پہلے کہ موت کا فرشتہ تیرے پاس آ جائے۔ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اس سے پہلے کہ تمہارے پاس ملک الموت تمہارے پاس روح نکالنے کے لیے آ جائے۔ جب موت کا فرشتہ قریب آ جائے گا تم موت کے فرشتے سے ریکویسٹ کرو گے، گزارش کرو گے، آئی فرشتہ مجھے موقع دے دے، بینک میں جانے دے دے، پیسہ نکالنے دے دے، میں اللہ کے راہ میں خرچ کر لوں، میں اللہ کے راہ میں دے لوں۔ یہ فرشتہ تمہیں ذرہ برابر موقع نہ دیں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ذرا تصور کرو اور قرآن کی ایک اور آیت کے اوپر آپ نظر دوڑائیے، حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا۔ قرآن نقشہ کھینچتا ہے اور فرماتا ہے، قرآن کے اندر اللہ فرماتا ہے حتی اذا جاء احدهم الموت، جب انسان کے پاس جب موت کا فرشتہ آتا ہے تو انسان کیا کہتا ہے؟ تھوڑی سی مہلت دے دو۔ قال رب ارجعون، بس مجھے لوٹا دیا جائے، تھوڑی سی مہلت دے دیے جائے۔ کیوں؟ لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا، نیک عمل کر لوں، اچھے اعمال کر لوں، اللہ کے راہ میں، مدرسوں میں، مسجدوں میں اپنے مال کو میں خرچ کر لوں، میں نمازیں پڑھ لوں، میں صدقہ و خیرات کر لوں۔ اللہ کہتا کلا، ہرگز نہیں، یہ دوبارہ تمہیں چانس نہیں مل سکتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیات کا قبل موت کا، اے لوگوں اپنی زندگی کو غنیمت سمجھو موت کی آنے سے پہلے۔ اب سوچو آپ کی اسی اندر چک اور منڈرو اور خوردہ مردن اور تتریہ کے اندر اور اطراف اکناف کی جتنی بھی بستیاں ہیں، بہت سے لوگ 2025-24 میں تھے، آج وہ دنیا کے اندر موجود نہیں ہے۔ اچانک ان کا انتقال ہو گیا، اچانک وہ مر گئے، ان کے دل کے اندر درد پڑا اور وہ اچانک انتقال کر گئے۔ انہوں نے بھی سوچا تھا کہ چلو آئندہ سال سے میں نے کام کروں گا، آئندہ سال سے میں نماز پڑھوں گا، آئندہ سال میں اللہ کے راہ میں خرچ کروں گا، لیکن وہ اللہ کے راہ میں دے نہ سکا، وہ مر گیا، اس کی دولت دنیا میں رہ گئی۔ اسی وجہ سے امام کائنات فرماتے ہیں اپنی زندگی کو، اپنی حیات کو تم غنیمت سمجھو موت کی آنے سے پہلے، حیات کا قبل موت کا، اپنی موت کی آنے سے پہلے اپنی زندگی کو غنیمت سمجھنا چاہیے۔ سمجھتے ہیں؟ جوان ہیں یہ بھی مست مولا ہیں، زندگی کٹ رہی ہے، جوانی کٹ رہی ہے میرے بھائیوں، اس جوانی کٹ جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَالشَّبَابَ قَبْلَ حَرْمِكَ، ایک آپ کی زندگی میں جوانی کا ٹائم ہے، یہ جوانی جب چلی جائے گی تو جوانی چلی جانے کے بعد دوبارہ جوانی نہیں آ سکتی ہے، چاہے تم دنیا کے کتنے بھی بڑے بڑے ڈاکٹروں کی دوائیوں کا استعمال کر لو اور اپنے اندر وہ جوانی کی طاقت لانے کی کوشش کرو، میرے بھائیوں بڑھاپے کے اندر وہ جوانی نہیں آ سکتی ہے۔ اسی وجہ سے امام کائنات نے فرمایا کہ تم اپنی جوانی کو غنیمت سمجھو، وہ شباب کا قبل حرمی کا، بڑھاپا آنے سے پہلے اپنی جوانی کو غنیمت سمجھو۔ آئی اندر چک کی جوانوں، یہاں کی جوان لڑکیوں، اپنی جوانی کو غنیمت سمجھو اور عبادت کر لو، کیونکہ اللہ رب العالمین کو جوانی کی عبادت بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ جوانی میں انسان کچھ بھی کر سکتا ہے، کوئی بھی کام کر سکتا ہے، اس کے
पास ताकत है, लेकिन इसी जवानी में अगर बंदा अल्लाह के सामने सजदा करे, अल्लाह के सामने रोए, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाए, अल्लाह के सामने तौबा इस्तगफार करे, इस जवानी को अल्लाह के राह में खर्च कर दे। इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे जवानों को ये फरमाया, ऐसे जवानों को अल्लाह रब्बुल आलमीन अर्श के नीचे जगह देगा जिन्होंने अपनी जवानी अल्लाह की इबादत में गुजारी हुई होगी। मेरे भाइयों, ये जवानी की जिंदगी आपको दोबारा नहीं मिल सकती है। जवानी के बाद बुढ़ापा है। अब बुढ़ापे के अंदर आपकी आंख काम नहीं, कोई काम का दिखाई नहीं दे रही है, आपके कान सुन के अंदर ताकत नहीं है सुनने की। हाँ, अब आप उस वक्त आप सोचेंगे अल्लाह मैं तौबा कर रहूँगा, फिल्म नहीं देखूंगा। अब आपके आंखों से दिखाई नहीं दे रही है, तब तो तौबा कर रहा है। आप कहोगे अल्लाह मैं गलत काम, गलत चीज़ें नहीं सुनूंगा, गाना नहीं सुनूंगा। अब आपके कानों के अंदर ये पावर नहीं है, आपके कानों के अंदर सिमात करने की ये ताकत नहीं है कि तुम सुन सको। अब तुम तौबा कर रहे हो। जब ताकत थी तब तुम 24 घंटे में कई घंटे गाना सुना करते थे, मोबाइल से अपनी आंखों को हटाया नहीं करते थे। मेरे प्यारे साथियों, ये जवानी की जिंदगी तुम्हें मिली हुई है, ये जवानी गुजर जाने के बाद ये दोबारा जवानी न मिलेगी। इसी वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन जवानी के ताल्लुक से क़यामत के दिन एक अलग सवाल करेगा। इमाम कायनात ने फरमाया क़यामत के दिन बंदा से कई सवालात किए जाएंगे। हदीस के अंदर आता 5 सवाल या 4 सवाल किए जाएंगे। अन अरबाइन अन खमसिन 5 सवालात किए जाएंगे। बाद हदीस के अंदर आता है कि 4 सवालात किए जाएंगे। अन उम्रिही, उसकी जिंदगी के बारे में अल्लाह सवाल करेगा कि मैंने तुम्हें 60 साल जिंदगी दी, मैंने तुम्हें 70 साल जिंदगी दी, और मेरे बंदे और मेरी बंदी बताओ तुमने 60 साल जिंदगी कहाँ गुजारी और कैसे गुजारी बताओ। फिर एक सवाल अल्लाह बंदी से ये करेगा, वह शबाबा का, अपनी जिंदगी के बारे में बताओ। वह अन शबाबिही फीमा बल्ला, अपनी जिंदगी के बारे में बताओ, अपनी जवानी के बारे में बताओ, तुमने अपनी जवानी कहाँ गुजारी। जलसा हो रहा है, बहुत से जवाने तकरीरें सुनने के लिए, उलमा की तकरीरें सुनने के लिए बैठ करके सुन रहे हैं। बहुत सी जवाने जो जलसा गाह से हट करके गलत काम भी कर रहे हैं और जा करके न जाने कैसी कैसी हरकतें किया करते हैं। और नौजवानों सोचो, तुम सोच रहे हो कल इबादत कर लेंगे, क्या पता कल का सूरज देख सको या न देख सको। और जवानों तुम अपने अंदर ये चीज़ पैदा कर लो, ये जवानी दोबारा नहीं मिल सकती है। इसी वजह से अल्लाह के नबी ने फरमाया व अन शबाबिही फीमा बल्ला, तुमने जवानी कहाँ गुजारी, कैसी गुजारी, हमें बताओ। क्या तुम्हारी जवानी मोबाइल में गुजरी? हाँ। क्या तुम्हारी जवानी रील बनाने में गुजरी? क्या तुम्हारी जवानी मोबाइल देखने में और गलत काम करने में गुजरी? या तुम्हारी जवानी अल्लाह की इबादत में गुजरे? तुम्हारी जवानी अल्लाह की दीन की खिदमत में गुजरे? तुम्हारी जवानी कैसे गुजरी, हमें बताओ। अल्लाह को बताना पड़ेगा, और जब तक बंदा बताएगा नहीं तब तक बंदा अपने कदम को हिला नहीं सकता है। मेरे भाइयों, जरा तसव्वुर कीजिए, इमाम कायनात फरमा रहे हैं वह शबाब का कब्ल हरमिका, अपनी जवानी को गनीमत समझो बुढ़ापा आने से पहले। कितने लोग हैं जो बूढ़े हो चुके हैं, उनसे पूछिए, बात सोच रहे होंगे अल्लाह जवानी मिल जाए दोबारा बस। लेकिन जवानी दोबारा आ सकती है, बचपना दोबारा आ सकती है, और बुढ़ापे के बाद कब्र ही है। वो फिर वापस अपनी जिंदगी में दोबारा लौट नहीं सकता है। वो मर जाएगा, कब्र के अंदर चला जाएगा, और कब्र में जाने के बाद वलौ तरा इज़िल मुजरिमून नाकिसू रूसिम इंदा रब्बिहिम रब्बना अबसरना वसमिअना फरजिना नअमल सालिहन इन्ना मुक़िनून। उठाइए सूरह सजदा, आज जुमा का दिन,
रहे होंगे सूरह सजदा, वलौ तरा इज़िल मुजरिमून नाकिसू रूसीम, जब आप मुजरिमीन को देखेंगे, इज़िल मुजरिमून नाकिसू रूसीम इंद रब्बिहिम, अपने रब के पास सर को झुकाए हुए होंगे। रब्बना अबसरना व समिअना, उस दिन कहेंगे कि अल्लाह, आए परवरदिगार, आए हमारे रब, रब्बना अबसरना व समिअना, हमने सुन लिया, हमने अपनी आंखों से अल्लाह तेरे अजाब को देख लिया, जहन्नम को देख लिया। रब्बना बसरना व समिअना फरजिना नामल सालिहन इन्ना मुकिनून, आए अल्लाह हमें दोबारा दुनिया के अंदर भेज दे, आए अल्लाह हम अपनी जिंदगी बर्बाद न करेंगे, आए अल्लाह हम अपनी जवानी बर्बाद न करेंगे, आए अल्लाह हम दिन और रात के अंदर अल्लाह तेरी इबादत करेंगे। और रात रात भर जाग करके मोबाइल का गलत इस्तेमाल करने वालों, दिनों रात अपनी जिंदगी को बर्बाद करने वालों, अल्लाह के सामने बंदा इस बात का इकरार करेगा कि अल्लाह एक चांस दे दे, एक मौका दे दे, आए अल्लाह दुनिया में जाने के बाद नेक अमल करूंगा, ला अल्लाह मैं दुनिया में कोई गलत काम नहीं करूंगा, अल्लाह मुझे एक मौका दे दे। लेकिन दोबारा जिंदगी मिल सकती है? कभी नहीं मिल सकती है। तो मेरे भाइयों, ये अल्लाह ने कुरान के अंदर बाकायदा फरमा दिया, और कुरान की आयत के ऊपर अगर कोई शक करता तो मुसलमान नहीं है। अब तसव्वुर कीजिए मेरे भाइयों और सोचिए, आदमी क़यामत के दिन ये भी कहेगा, वो यौमा यअज़्ज़ु ज़ालिमु अला यदैहि यक़ूलु या लैतनी इत्तख़ज़्तु मअ रसूलि सबीला या वैलता लैतनी लम अत्तख़िज़ फुलानन खलीला लक़द अज़ल्लनी अनि ज़िक्रि बअद इज़ जाअनी। कुरान ने नक्शा खींचा है कि क़यामत के दिन इंसान अपने दांतों से अपने उंगलियों को काटेगा और अफसोस करेगा और कहेगा, काश के हमने व यौम यअज़्ज़ु ज़ालिम अला यदैहि यक़ूलु या लैतनी इत्तख़ज़्तु मअ रसूलि सबीला। क़यामत के दिन बंदा अफसोस करते हुए कहेगा कि काश के हमने रसूल का तरीका अपना लिया होता, इन मौलवियों की बातों पर अमल कर लिया होता। ये कुरान और हदीस की बातें कर रहे थे, हमने सिर्फ सुना, अमल न किया। कहेंगे काश के हमने अमल कर लिया होता। और फिर ये भी सोचेंगे मैंने फला दोस्त की वजह से गलत रास्ता अपनाया, या वैलता लैतनी लम अत्तख़िज़ फुलानन खलीला। ओ नौजवानों, अल्लाह ने नक्शा खींचा है, क़यामत के दिन बंदा कहेगा काश के मैं फला को अपना दोस्त न बनाया हुआ होता। एक लड़की कहेगी काश के मैं फला को अपनी सहेली न बनाया हुआ होता, उसी चक्कर में तो मैं बर्बाद हो गई, उसी ने तो मुझे बर्बाद किया। एक दोस्त कहेगा उस दोस्त ने मुझे बर्बाद किया, फिल्म दिखाना उसने सिखाया, शराब पिलाना उसने सिखाया, जुआ खेलना उसने सिखाया, ड्रीम 11 पे पैसा लगाना उसने सिखाया, नमाज छोड़ना उसने सिखाया। काश कि मैं उसके साथ ना होता तो आज मेरा मामला ये ना होता। लक़द अज़ल्लनी अनि ज़िक्रि बअद इज़ जाअनी, मेरे बाद जिक्र आ जाने के बाद, मेरे पास कुरान और सुन्नत आ जाने के बाद मैं बहक गया, मैं गुमराह हो गया। अफसोस करेगा मेरे भाइयों, लेकिन अफसोस करने से कोई फायदा ना होगा। वक्त की अहमियत को समझिए, गुजर जाएगा, अफसोस करना पड़ेगा। इसी वजह से हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद की जिंदगी को अगर आप पढ़ेंगे, कितने नेककार हैं। हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद के बारे में आता है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं एक मर्तबा गुजर रहे थे, सहाबा कराम ने उनको देखा तो हंसने लगे, क्योंकि हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद बहुत ही ज्यादा दुबले और पतले थे। सहाबा कराम को हंसते हुए अल्लाह के नबी ने देखा तो पूछा, ऐ सहाबियों क्यों हंस रहे हो? अल्लाह के नबी से कहने लगे सहाबा, आए अल्लाह के नबी हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद को देखिए, इनकी पिंडलियां दिख रही है, हड्डी सिर्फ हड्डियां दिखाई दे रही है, गोश्त ही नहीं है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद के बारे में फरमाया था, लोगों तुम हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद को तुम देख करके हंस रहे हो, दुबले पतले होने की वजह से। कयामत के दिन अल्लाह की कसम हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद को जब तौला जाएगा तो हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद उहुद पहाड़ से भी ज्यादा वजनी हो जाएंगे। इसी वजह से इतने दीनदार थे कि हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद को सबसे
زیادہ افسوس اس بات پر ہوتا تھا کہ دن گزر جاتا اور اگر اس کے اندر کوئی نیکی نہ کر سکتے تو وہ سوچتے تھے کہ آج کا دن میری زندگی میں سب سے خراب دن گزرا ہے۔ جس دن انہوں نے نیکیاں نہ کی افسوس کیا کرتے تھے کہ آج کا دن گزر گیا اور میں ذکر اللہ نہ کر سکا، استغفار نہ کر سکا، اللہ کی عبادت نہ کر سکا، صدقہ خیرات نہ کر سکا۔ میرے بھائیو، وقت گزر جانے کے بعد وقت دوبارہ نہیں مل سکتا ہے، ٹائم گزر جانے کے بعد ٹائم دوبارہ نہیں آئے گا۔ اس وجہ سے مسلمانوں، اپنی قبر میں جانے سے پہلے الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ اس دنیا کے اندر جس طریقے سے آپ بوؤ گے ویسی آخرت میں کاٹو گے۔ اپنی زندگی کو غنیمت سمجھو، اپنے وقت کو غنیمت جانو، برباد مت کرو چوراہوں میں، رات برباد مت کرو موبائل کے اندر۔ میرے بھائیوں، ایک ایک منٹ اگر کوئی آدمی سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھتا ہے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں زبان پر ہلکے ہیں لیکن میزان پر بہت بھاری ہے۔ کوئی آدمی درود شریف پڑھتا ہے ایک مرتبہ، درود شریف پڑھنے میں کتنا ٹائم لگ جائے گا؟ ایک مرتبہ پڑھتا ہے، امام کائنات فرماتے ہیں کہ اگر کوئی درود شریف پڑھتا ہے ایک مرتبہ تو 10 گناہ اس کے معاف ہوتے ہیں اور 10 درجات اس کے بلند ہوتے ہیں۔ تصور کرو میرے بھائیوں، سوچو غور کرو، ایک ایک جملے پہ آپ کو ثواب مل رہا ہے، ایک ایک منٹ کے اندر آپ کو نیکیاں مل رہی ہے، لیکن اپنی زبان سے آپ نے کسی کو غلط بول دیا، گالی دے دی تو آپ کو گناہ مل گیا۔ وقت تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے، اس وقت کی قدر کرنے کی ضرورت ہے۔ ٹائم ہو چکا ہے۔ میرے پاس شیخ محترم فضل الرحمان سراجی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا بھی خطاب ہونا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہ جو باتیں بتائی گئی ہے وقت کی اہمیت کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، اور بڑی تیزی کے ساتھ وقت گزرتا چلا جا رہا ہے۔ ابھی میں آپ کے سامنے سب سے پہلی اس علاقے میں خود منین ہی میں آیا تھا 2014 یا 15 میں، ابھی 25-10 سال ہو گئے، پتہ ہی نہیں چلا۔ میرے بھائیوں، تصور کیجئے، وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے۔ اس وقت کو اہمیت جانیے، قیمتی جانیے اور وقت کی قدر کر لیجئے۔ بار الہ سے دعا ہے کہ بار الہ ہمیں وقت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما اور اپنی زندگی میں اللہ کو راضی کرنے والا بنا دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔